کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ایسا ہو گیا کچھ کربلا میں کہ اب اسلام پر کوئی انگلی اٹھانے والا نہیں ہے، اسلام کو کوئی خطرہ پہنچانے والا نہیں ہے، کیونکہ حسین نے کربلا میں اسلام کو وہ زندگی دے دی۔ حسین نے کربلا میں اسلام کو وہ زندگی بخش دی کہ اب اسلام کے بازو بھی سلامت، اسلام کا جسم بھی سلامت، اسلام کی گردن بھی سلامت، اسلام کا سر بھی باقی اور سرفراز بھی۔ تو گویا جب ہم زندگی کے پیچھے بھاگ رہے تھے تو ذکر شہادت کا عنوان اس لیے کہ بھائی جب زندگی ہوگی تب موت کا مزہ آئے گا۔ اب بتائیے پوری کائنات میں تلاش کر لیجئے اور کسی بھی بڑے سے بڑے سائنسدانوں سے جن لوگوں نے موت کا مزہ بچانا بھی چاہا لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے، اور اگر موت کا مزہ چکھنا، موت کا مزہ معلوم ہو تو کربلا میں معلوم ہوتا ہے کہ جب امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھتیجے قاسم ابن حسن سے پوچھا، بیٹا مرنا چاہتے ہو، شہید ہونا چاہتے ہو، ذرا بتاؤ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے؟ کائنات میں تلاش کر لیجئے گا تو کوئی بھی ایک ایسا بڑا چھوٹا ضعیف جوان کوئی بھی نہیں ملے گا جو موت کا مزہ بتا سکے۔ صرف کربلا نے بتایا ہے کہ موت کا مزہ کیسا ہوتا ہے۔ تو جناب قاسم جو امام حسین کے بھتیجے تھے، امام حسن کے بیٹے تھے، انہوں نے بتایا کہ مولا اے میرے چچا جان، موت کا مزہ، موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین۔ تو جہاں ہم زندگی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں وہاں کربلا والوں نے موت کا مزہ بھی بتا دیا۔ موت کا مزہ کیسا ہے؟ شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے یہ شیرین ہو سکتا ہے؟ کیا ہر ایک کے لیے شیرین ہوگا؟ نہیں، حدیثوں میں ہے کہ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کی روحیں قبض ہوتی ہیں، جن کی روحیں منکر نکیر آ کر قبض کرتا ہے۔ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا لوگ خوش ہوتے ہیں یا غمزدہ ہوتے ہیں۔ جو غمزدہ ہوتے ہیں ان کو دنیا چھوڑنے کا غم ہوتا ہے، جو غمزدہ ہوتے ہیں موت سے انہیں دنیا اور دنیا کی چیزیں چھوڑنے کا غم ہوتا ہے۔ لیکن جو لوگ خوش ہوتے ہیں وہ پروردگار کی بارگاہ میں جانے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ کتنا فرق ہے؟ روح کا قبض ہونا، موت آنا، یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ یہ عام لوگوں کے لیے ہے۔ لیکن جب خاص لوگوں کی موت آتی ہے تو اسے موت کہنے کے لیے بھی قرآن منع کرتا ہے کہ ان لوگوں کو کبھی مردہ نہ سمجھنا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا۔ کبھی بولنا تو دور کی بات، بولنا تو دور کی بات، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں کہ یہ مر گئے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، ان لوگوں کے بارے میں سوچنا نہیں، گمان نہیں کرنا۔ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے، بَلْ أَحْيَاءٌ، بلکہ وہ زندہ ہیں، عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، وہ اللہ اپنے پروردگار کے نزدیک رزق پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں جس طرح اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہو رہا ہے، اب یہاں سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی ہر نعمت سے مالا مال ہو رہے ہیں، فائدہ حاصل کر رہے ہیں، تو کیا قبر کی منزل میں وہ ساری چیزیں ختم ہو جانی چاہیے؟ مرنے کے بعد وہ ساری چیز ختم ہو جانی چاہیے؟ وہ انسان بڑا بدنصیب ہوگا، وہ شخص بڑا بدنصیب ہوگا جو یہ چاہے کہ یہاں تو سب کچھ ملے اور وہاں کچھ بھی نہ ملے۔ بلکہ ہر انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے، جب ہم سفر میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے جیسے ہم گھر میں رہ رہے ہیں ویسے ہی ہماری سہولتیں سفر میں بھی ہوں، ویسے ساری چیزیں ہمارے ٹریول میں بھی ہوں۔ لہذا بیگ سوٹ کیس پیک کرتے ہیں، کپڑا، کھانا پینا، پیسے، سب کچھ لے کر جاتے ہیں۔ ایک معمولی سا سفر
ہمارے لیے اتنا پسندیدہ بن جاتا ہے کہ پھر جو ہم کہیں سفر پر جاتے ہیں تو نہ وہاں ہمیں کپڑے کی ضرورت، نہ کھانے پینے کی ضرورت، نہ ہی پانی پینے کی ضرورت۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ تو وہ انسان خوش نصیب ہوگا جو اس دنیا میں بھی نعمتوں سے مالا مال ہو اور مرنے کے بعد بھی اسے وہ ساری نعمتیں میسر ہو۔ یہ کون لوگ ہیں؟ لہذا کہا گیا جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے، قتل کر دیے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جسے پروردگار رزق دے رہا ہے۔ اب صرف رزق دینے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف کھانا کھلا رہا ہے۔ اگر انہیں لباس کی ضرورت ہے تو لباس دے رہا ہے، انہیں پانی کی بھی ضرورت ہے تو پانی مل رہا ہے۔ یعنی جس طرح خدا کی نعمتیں انہیں دنیا میں مل رہی تھی، مرنے کے بعد بھی وہ ساری چیزیں اسے ملیں گی۔ لیکن یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے۔ غور کر رہے ہیں؟ میدان جنگ میں شہید ہونے والوں کے لیے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ان کے بارے میں سوچنا نہیں کہ وہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو اب وہ زندگی ہم اس دور میں کہاں سے لائے؟ نہ میدان جنگ ہے، نہ رسول اسلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نہ وہ دور ہے اسلام کا کہ جہاں کافروں سے جنگ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس ثواب سے تو محروم رہ گئے۔ وہ ثواب ہم کہاں سے حاصل کریں گے؟ وہ ثواب کہاں سے حاصل کریں گے کہ جو یہاں بھی جی رہے تھے تو یہاں کھانا پینا سب کچھ مہیا تھا، اب مرنے کے بعد وہ ثواب کہاں سے ملیں گے؟ تو میں آپ کو ایڈریس بتاتا ہوں، ایک تفسیر ہے جس کا نام کشاف، تفسیر کشاف، اس میں 10-12 حدیثیں رسول اسلام سے موجود ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو مر جائے اس حالت میں کہ اس کے دل میں محمد آل محمد کی محبت ہو، مر جائے اور اس کے دل میں محمد اور آل محمد کی محبت ہو تو وہ مرتا نہیں ہے بلکہ موت اس کی شہیدوں جیسی موت ہوتی ہے۔ ایک سمپل سی حدیث، ایک چھوٹی سی حدیث نے جہاں ہمیں مایوسی ہو گئی تھی کہ بھئی اب میدان جنگ نہیں ہے، رسول اسلام نہیں ہے، کافروں سے جنگ نہیں ہے، مشرکوں سے لڑائی نہیں ہے، تو اب ہم وہ ثواب کہاں سے حاصل کریں گے؟ کیسے اپنی موت کو، کیسے اپنی وفات کو ہم شہادت بنائیں؟ تو جب ہم اپنی وفات کو شہادت میں کیسے تبدیل کریں؟ تو حدیث رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا مل گیا کہ اپنے دل میں اگر آل محمد آل محمد کی محبت رکھ لو گے تو کبھی تم مرو گے نہیں بلکہ تمہاری موت زندگی ہوگی۔ اب اس سے بڑا فائدہ، اس سے بڑا بینیفٹ کہاں حاصل ہوگا کہ مرے بھی نہیں اللہ کی راہ میں، قتل بھی نہیں ہوئے اللہ کی راہ میں، خون بھی نہیں بہا اللہ کی راہ میں، لیکن درجہ وہی حاصل ہو رہا ہے۔ صرف اور صرف عزیزان گرامی، یہ جو ذکر شہادت ہے، یہ جو حسین کا تذکرہ ہے، اگر حسین کی محبت مسلمانوں کے دل میں آ جائے، اور الحمدللہ آج کوئی بھی مسلمان جو یہ کلمہ پڑھتا ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، جو بھی کلمہ پڑھتا ہے، کوئی بھی مسلمان اس زمانے میں، اس دور میں، اس ایج میں، اس 21ویں صدی میں آج کوئی بھی مسلمان کلمہ پڑھنے والا، اسلام کا، رسول کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والا، اللہ کی وحدانیت کا کلمہ پڑھنے والا ایک مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ ہم حسین کو نہیں مانتے۔ کیا صرف مسلمانوں کے ہی پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے دولت ستارے ہیں حسین۔ کیا صرف مسلمانوں کے ہی پیارے ہیں حسین؟ چرخ نوع بشر کے ستارے ہیں حسین۔ اور
آج یہ زمانہ آ گیا، پہلے یہ زمانہ نہیں تھا، کیونکہ لوگ حسین سے آشنا نہیں تھے، کیونکہ لوگ حسین کی محبت، حسین کی قربانی، حسین کی شہادت سے بیگانے تھے۔ لیکن جس نے بھی رخ کیا اجمیر کا، جس نے بھی اجمیری کی، خواجہ اجمیری کی ربائی پڑھی، اس کے دل میں حسین کی محبت ایسی جاگی کہ اب وہ حسین کو صرف رسول کا نواسا نہیں مانتا، بلکہ حسین کو دین مانتا ہے، حسین کو دین پناہ مانتا ہے۔ لہذا جو خواجہ اجمیری کو مانتا ہے، جو اجمیر کے شہنشاہ کی محبت اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، جو یہ کہتا ہے کہ اجمیر جانا ہے، مجھے اجمیر کی زیارت کرنا ہے، وہ آئے اور وہ اس ربائی کو پڑھے کہ جسے خواجہ اجمیری نے اپنی زبان میں، اپنی محبت میں، حسین کی محبت میں، حسین کی معرفت میں، حسین کی پہچان میں وہ ربائی کہی۔ کیا ربائی سب جانتے ہیں آپ؟ کیا ہے؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ حسین کیا ہے؟ شاہ ہے۔ حسین یہ کون کہہ رہا؟ خواجہ اجمیری، معین الدین چشتی، جس کو ہر مسلمان، ہر ہندوستانی کا، ہر مسلمانوں کا، مسلمان جو ہندوستان میں رہتا ہے، اگر وہ خواجہ اجمیری کو نہیں مانتا تو اس سے بڑا نمک حرام، اس سے بڑا احسان فراموش کوئی نہیں۔ کیونکہ اسلام کو لانے والے کا نام ہندوستان میں خواجہ اجمیری، وہ خواجہ اجمیری کی زحمتیں ہیں، خواجہ اجمیری کی مشقتیں ہیں، آج جو پورا ہندوستان مسلمان سے لبریز ہے۔ وہ جب حسین کے بارے میں اس طرح ربائی کہے کہ شاہ است حسین، حسین شاہ، بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ، دین است حسین، حسین دین ہے۔ دین کا مطلب دین اسلام کہ مطلب اب ایک طرف دین اسلام رکھیے اور ایک طرف حسین رکھیے، حسین کو ہٹائیے، دین اسلام رکھیے، دین اسلام کو ہٹائیے، حسین رکھ لیجیے، کوئی فرق؟ دین است حسین، دی پناہ، دین است حسین سے اور بلند، دی پناہ است حسین۔ جب دین پر آج آئی، دین پر مصیبت آئی، دین پر وقت پڑا تو پناہ دینے والے کا نام حسین ہے۔ دین پر جب وقت آئی، آپ احسان کس کا مانتے ہیں؟ جو آپ کے جیب بھرا ہو، آپ کی جیب بھری ہو اور آپ کا ساتھی رہے، اس کا احسان مانتے ہیں؟ نہیں، جیب تو ہماری بھری ہے تو احسان کس کا؟ لیکن ہاں، جس دن ہماری جیب خالی ہو جائے، ہماری جیب میں کوڑی نہ ہو اور ہمارا ساتھی کہے کہ گھبرانا نہیں، اس مصیبت میں ہم تمہارے لیے ہیں، موجود ہیں، تو ایسے میں جب ہمارے پاس کچھ نہ رہے اور ہمارا دوست، ہمارا پڑوسی یہ کہے کہ بھائی ضرورت ہے تو ہم ہیں نا، گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں دین پناہ دینے والا۔ تو اب جب دین اسلام پر وقت آیا، دین اسلام پر وقت آیا، تو آپ یہ بتائیے عزیزان گرامی، میرے سامعین، کہ جب دین پر وقت آیا تو کون بڑا اسلام کی نصرت کے لیے؟ اسلام کو سہارا کس نے دیا؟ جب دین پر وقت آیا کہ مجھے بچا لو، بہت تھے، بڑے بڑے بہت تھے، نامور افراد تھے، جن کے نام سر فہرست نظر آتے ہیں، جن کے نام کتابوں میں سرخ حرفوں سے لکھے جاتے ہیں، جن کے نام کتابوں میں، حدیثوں میں بڑے بڑے الفاظ سے، القاب سے لکھے جاتے ہیں، سب موجود تھے۔ لیکن جب دین پر وقت آیا تو یہ دین کو پناہ دینے والا صرف ایک تھا۔ وہ کون تھا؟ نبی کا نواسا حسین۔ یہ ذکر شہادت کوئی معمولی چیز کا نام نہیں ہے، لیکن ہاں کون سی چیزیں یہاں بیان ہونی چاہیے وہ اہم ہے۔ کس چیز کو بیان کرنا چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ مثلا ذکر شہادت ہے، شہادت